الحمدللہ اللہ رب العزت کا کہ پاک کلام سے جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف ملا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ یہ فرض کی گئی ہے، واجب کی گئی ہے ان کی محبت اور مودت۔ آپ محبت کا اس طریقے سے جائزہ لیں کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام بیٹھے تھے اور امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور بیٹھے، عرض کرنے لگے میں آپ سے اونچا جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دو زانو رکھے، شہزادے نے ادھر پاؤں رکھا، کریم آقا علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ مبارک پکڑ لیے، پھر دوسرا سینے پر رکھا اور اپنے سر مبارک سے تھوڑا اوپر چلا گیا، سر مبارک تالا لگا کے آؤ، چابی لے کے آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو ہم سے اوپر ہو گیا۔ یہ ایسی محبت کہ جس کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ روح زمین پر نہ کسی کو ملا نہ ملے گا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم ہم سے اوپر آ گئے، اب بس تو یہ محبت۔ اور پھر اس محبت کو بھی دیکھیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام آپ خود بادشاہ فرما رہے ہیں تو دونوں شہزادے کم عمری کے باعث کہ جب وہ دوڑے ہیں تو تھوڑے سا لڑکھڑائے، تو کریم آقا علیہ السلام کو اشارہ فرما دیتے، جیسے میں نے بچوں کا آپ ادھر بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ گئے، میں نے خود نے ان کو جا کر بٹھایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام جن کو بھی حکم فرماتے اشارہ کرتے، بچوں کو اٹھا کے لے آتے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہستی، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہستی اور صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی نہیں حکم دیا، آپ خود گئے شہزادوں کی خاطر کہ گر نہ جائیں۔ جو نبی اپنے نواسوں کو اس عمر میں گرنے نہ دے تو کس امتی کی یہ مجال ہے وہ ان کو کسی اور سے نیچے گرائے، اور جو نبی ان کو یہاں پر کھڑا کر کے اپنے سے اوپر نکال دے سر مبارک، تو کس کی جرت ہے وہ ان کو نیچا کرے۔ بلکہ ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایک حافظ آیا تھا میرے پاس کام سے، تو بات ہو رہی سے کہنے لگا یہ آپس میں ان کے رشتے کیا ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کا بالکل قریب سے قریب رشتہ، چاچا ہو، چاچا کے بیٹے ہوں، پھوپھو ہو، پھوپھو کے بیٹے ہوں، ماموں ہو ان کے بیٹے ہوں، قریب سے قریب رشتہ، وہ تیرے بچوں کو، تیرے پورے خاندان کو، تیرے بھائیوں کو وہ ذلیل و رسوا کر کے مار دے، قتل کر دے، ان پہ گھوڑے دوڑائے اور ان کے ساتھ اتنا ظلم کرے، پھر ان کے خیموں کو آگ لگا دے، پانی بند کر دے، اتنا ظلم وہ کرے، اور پھر ان کو باندھ دے، عورتوں کو، بیویوں کو، پھر بازار میں سے لے کے جائے۔ پھر میں پوچھوں تجھ سے کہ یہ کیا رشتہ دار تھے؟ یہ تیرے رشتہ دار ہیں؟ کیا رشتہ ہے ان سے؟ تو کیا کہے گا یہ میرے رشتہ دار ہیں؟ ایسے رشتہ داروں کو آگ نہ لگا دوں؟ رشتے ہوں گے ان مسلمانوں کے رشتے، ان کے رشتہ دار ہوں گے، یہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ایسا کیا، کیسے رشتے ختم ہو گئے؟ رشتے کوئی رشتہ نہیں ہے اس دین سے۔ جس لانتی نے اور جن لانتیوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ رشتے کہ یہ رشتے میں یہ لگتے ہیں، لا حول ولا قوت، اللہ کر اس مولوی کے ساتھ ایسا ہی اس کے کریں، اور پھر پوچھیں بھی یہ تو آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی بات نہیں، ایک ہی کچھ ہو۔ لعنت ہے ایسے رشتوں پر۔ اور خود اس کے بیٹے نے اپنے حکومت بننے سے، حاکم بننا تھا،
لیکن معاویہ بن یزید، لیکن اس نے ٹھوکر مار دی، لعنت کی کہ میں اس کی لعنت پہ بیٹھوں تخت پہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پورے کنبے کے ساتھ یہ کام کیا، اس طرح شہادت ہوئی۔ تو اس لیے ان سے مودت کرنی ہے، نفرت نہیں، بغض بھی رکھت مان نہیں ہے، اور ذرا بھی بغض ہوا پوری زندگی وہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم پر عبادت کرے، روزہ رکھے، ریاضت کرے، تہجد نماز سب کچھ کرے تو اس کی کوئی قبول نہیں، پکا فنار جہنمی ہے وہ۔ یہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں ان کے ساتھ اس طرح رشتے گنوائے، اور یہ اوروں بھی کچھ مسالک ہیں جو رشتے گناتے ہیں، یہ وہ رشتے دار تھے۔ تو یہ محبت کا اعلیٰ ثبوت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اٹھایا، شہزادوں کو، امام حسن پاک کو ادھر، امام حسین پاک کو ادھر، فرمایا اے میرے صحابہ یہ میرے نواسے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ پوری امت کو بتلانا تھا کہ یہ مولوی جو ہمارا نام لے کر چند الفاظ پڑھ کر عزت کمائے، شہرت کمائے، دولت کمائے، لوگوں سے عزتیں کرائے، کیونکہ جب تک یہ دو الفاظ نہیں پڑھتا تو کہاں کون سے پوچھتا ہے، تبھی تو وہ کرتا ہے نا۔ تو اس کو یہ کچھ ملے جب وہ اسٹیج پہ آئے تو ان کے شان، ان کے مرتبے، ان کے مقام کا خیال کرے کہ خود آقا کریم علیہ السلام نے ان کو گرنے نہیں دیا، ان کو ایسے اٹھا کے ان کو اونچا رکھا، ان کو اپنے شانوں پہ بٹھا کے ان کو اتنا بلند کیا، وہ ان کو نہ گرائے، ان کی عظمتوں کو بیان کرے، ان کے مناقب کو بیان کرے، ان کی شانوں کو، مقام کو بیان کرے، وہ ایسا نہ کرے۔ اور جب اسٹیج سے نیچے آئے تو پھر بھی وہ ان کی عزت و تکریم اور کرے، تو اس لیے بھی تھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے حسن کو اپنی سرداری عطا کی اور حسین کو اپنی سخاوت اور شجاعت عطا کی۔ اس سخاوت اور شجاعت کا دیکھیں، حضرت ایک آدمی آیا، دل میں خیال آیا کہ میں پتہ چلا بھی سادات کھلانا ہے، کوئی خالی نہیں جاتا، تو میں بھی کچھ سوال کر لوں، میرا بھی سوال ہو جائے پورا۔ تو وہ آیا، آ کے سوال کیا، امام علی مقام پاک نے فرمایا کہ بیٹھ جا، ہمارا رزق راستے میں ہے۔ وہ بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد 4 تھیلیاں آئیں، 5,5 ہزار دینار۔ یہ دینار کس کا تھا؟ سونے کا دینار تھا۔ آج لگا لیں وہ کتنے لاکھ روپے بڑھیں گے۔ آپ نے وہ سارے کے سارے اس کو عطا فرمایا کہ جتنی دیر بیٹھا ہے اتنا تو نہیں، لیکن یہ کچھ نہ کچھ تو اس در سے لے کے جا۔ اس کا خیال تو یہ ہے مجھے 5 10 مل جائیں گے، لیکن اس کو کتنے ملے؟ 20,000 دینار ملے۔ یہ آپ کی سخاوت تھی، اور صرف یہی سخاوت نہیں تھی۔ تو حضرت یہ ایک عبداللہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو پھر ان کو زبان مبارک سکھائی اور اپنی تربیت میں رکھا اور پوری تربیت کی، تو اس علم و فضل کا یہ بھی کمال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام اور کچھ لوگ آئے کہ بچے کا وظیفہ کب اس کو دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور کسی صحابی نبی اور تابعی نبی نہیں کہ اس کا فیصلہ، اور ان میں اختلاف پایا گیا۔ ایک ہستی ایسی ہیں کہ اگر ان کے علم فضل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بھی وہاں پر چلتے ہیں۔ کون ہے؟ امام عالم مقام امام حسین علیہ السلام۔ تو آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ نے فرمایا جب بچہ دنیا میں آئے اور وہ آواز لگائے، یعنی وہ روئے، تو سمجھ لیں وہ اس نے اعلان کیا میں دنیا میں آ گیا ہوں، اب میری ضرورتیں دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس کا وظیفہ اسی وقت سے ہو جانا چاہیے، اور سب نے اتفاق کیا۔ ایک بار آپ کی بارگاہ میں 5,000 دینار آئے، 5,000 دینار۔ اب مسجد نبوی سے حجرے تک کتنا فاصلہ تھا؟ آپ جب آئے گھر تو 1 دینار بھی باقی نہیں تھا۔
آپ نے سب کے سب خرچ کر دیے۔ بیٹے نے عرض کی ابا جان 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، رکھ لیتے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، جو میں نے تقسیم کیے ہیں، عطا کیے ہیں، وہ گھر کی ضرورت کے لیے ہی عطا کیے ہیں۔ تو 5000 دینار اسی وقت آپ نے خرچ کر دیے، تقسیم کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی، لگن تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے بچپن میں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی بہت محبت کرتے تھے۔ کبھی ناک پہ آ جاتا تو آقا کریم علیہ السلام خود اپنے دستے رحمت سے، دستے شفا سے ناک صاف کر دیا کرتے تھے، اور اتنی محبت فرماتے تھے۔ تو وہ آخری عمر میں بیمار ہوئے، اور آخری وقت آیا، 60,000 دینار ان پر قرض تھا۔ جتنے بھی رشتہ دار تھے، ملنے والے تھے، بتلایا کہ میرا آخری وقت ہے، 60,000 دینار کا مقروض ہوں، ایسا نہ ہو میری قبر مجھ پر بھاری ہو، میں نہیں چاہتا، میرا قرض ادا کر دیں۔ تو کسی نے بھی قرض ادا نہیں کیا۔ تو پھر اس نے کہا ایک در ایسا رہ گیا ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی آتا نہیں، اب امام عالی مقام کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچائیں۔ جیسے ہی پیغام پہنچا خود امام پاک تشریف لائے، اور آپ میں کیا بات ہے اسامہ، کیا بات ہے؟ عرض کی مجھ پر 60,000 دینار قرض ہے، اور اب آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں میری قبر مجھ پر بھاری نہ ہو، یہ قرض اتر جائے۔ تو ایسے کریم ہیں، خود گھر تشریف لے کر گئے، اور اپنے 60,000 دینار لیے اور چادر مبارک اوڑھی اور واپس آئے، اور چپ کر کے ان کو عطا فرما دیے، اور فرمایا کہ میں تو حیران تھا کہ 60,000 میرے پاس آئے، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں ہے، تو اب پتہ چلا یہ تیرے لیے آئے تھے، یہ تیرے لیے آئے تھے، اور اچھا کیا تو نے مجھے اطلاع کر دی۔ تو آپ نے وہ دے دی۔ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ اور صرف یہی نہیں، عبادت ریاضت میں آپ نے 25 حج، آپ سنتے رہتے ہیں، بیعت کیے، 25 حج کیے، اور آپ فرض نماز کے علاوہ ہر روز 100 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، ہر روز، کوئی ناغہ اس میں نہیں تھا۔ اب تو ہمارے تو موجے لگ رہے ہیں، میں تو نسبت والا ہوں، سید ہوں، بس میں تو بخشا گیا، اب مجھے تو نماز کی ضرورت نہیں، نوافل تو وہ، میں تو نسبت والا ہوں، میرا تو پیر بڑا کامل ہے، بس اب نماز کی ضرورت ہے، میرے پیر پڑھیں گے، میں تو نہیں پڑھنے کا۔ تو ان سے بڑی نسبت کائنات میں ہے کسی کی، جنہوں نے کبھی کوئی نہ نماز چھوڑی، کوئی نوافل چھوڑا، نہ سنتے چھوڑی، اور 100 رکعت نماز نفل روزانہ ادا کرتے تھے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن آپ روزہ سے نہیں ہوتے، ہمیشہ آپ روزہ ہی رکھتے تھے۔ اور جیسا کہ وہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ خود مولا کائنات نے اور بی بی پاک نے، جب دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہوئے، بخار ہوا، تیز بخار، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میں 30 روزے رکھوں گا تو ان کو شفا عطا فرما دے، یعنی شکرانے کے 30 روزے میں رکھوں گا تو ان کو شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، ان کے شکرانے بھی کیسے تھے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی عرض کی مالک یہ اتنے سخی ہیں، میں اتنی سخاوت کی اور اتنے ان کی شجاعت کی اور ان کے عطاؤں کی میں سنتا ہوں، کیا میرے مالک مجھے اجازت آپ فرمائے میں ذرا امتحان لے لوں؟ تو اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ تو آپ آئے، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین بن کے آئے، یتیم بن کے آئے کہ میں یتیم ہوں، کوئی والی وارث نہیں جو مجھے دیتا، بس یہی گھرانہ ہے
यहीं से आप उम्मीद लगाई है। तो आपने जो मौला कायनात को जौ लेकर आए थे और बीबी पाक ने पीस के वो खाना बनाया था और सबका रोज़ा था। इमाम हसन हुसैन शहजादे, छोटे शहजादे थे, इनका भी रोज़ा था इस उम्र में। तो आपने वो खाना नहीं खाया, सब ने कहा मेरे हिस्से का भी, मेरे हिस्से का, मेरे, वो ज़्यादा हकदार है। तो ये उनको अदा कर दिया। 3 दिन वो मुसलसल आते रहे, यतीम और मिस्कीन यानी मोहताज और असीर कैदी बनकर आए, तो उनको खाना अता फरमा दिया 3 दिन। किससे? दूध से और खजूर से रोज़ा रखा, पानी से और खजूर से अफ्तार कर दिया। अब तो यहाँ अगर थोड़ा सा को वक्त गुजर जाए, रोटी हांडी में देर हो गई, चाहे वो गोश्त बन रहा है, तो फिर साहबजादे और साहबजादियाँ सर उठा लेते हैं घर को कि ये क्या है, इतनी देर हो गई, भूख लगी और मैं तो स्कूल से आया हूँ, तो मैं तो मसूरी से आया हूँ, मैं तो वहाँ जाना। घर में तूफान बन जाता अगर थोड़ी सी देर भी हो जाए। किससे? अम्मी जान से। और यहाँ शहजादे अर्ज करें कि बस ये सब उनको दे दो। तो ये उसी दिन से ये तो भूख के और प्यास के आदि से ये तो रोज़ाना ही। और आपकी सखावत, ये इन जैसा सब्र करने वाला, इन जैसा बुर्दबार जब भी लोग आते तो आपके पास ऐसे हजूम होता, अक्सर औकात इतनी शहर पे मक्खियाँ नहीं होती जितने लोग आपके पास, और हमतन गोश्त बैठते और आपसे हिकमत के मोती लेते। आपका एक एक बात ऐसी थी कि हिकमतों से लबरेज थी, हिकमतें भरी हुई थी उसमें, तो आप वो अता फरमाते। इतना लोगों का हजूम होता, इतने लोग मोहब्बत करते, और फिर यही मोहब्बत हमेशा के लिए जारी रही। और क्योंकि ये पूरी उम्मत को हुक्म है कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी क़यामत तक के लिए जितने भी लोग आएँ वो इनसे मोहब्बत करें, मवद्दत करें। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया, मसलु अहले बैती कसफीनत नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक, कि ये कश्ती नूह की मिसल है। जो कश्ती नूह में सवार हुआ वो बच गया, और जो उसमें सवार न हुआ वो हलाक हो गया। जो इनकी मोहब्बत में रहा, इनसे मवद्दत की, इनके साथ रहा। कुरान ये बोलता कुरान नहीं, खामोश कुरान है। बेशक पाकीज़ा किताब है, सच्ची किताब है, कोई शक नहीं, लेकिन ये बोलता नहीं है। खुद आप पढ़ोगे या किसी से सुनोगे। और ये अहले बैत ये बोलता कुरान, इन्होंने कुरान को समझा है, कुरान की एक एक रमूज से वाकिफ़ हैं कि ये कब नाजिल हुआ, किसके लिए नाजिल हुआ, किस वक्त नाजिल हुआ, इसकी शानें जानते हैं। और इनका पूरी ज़िंदगी का हर अमल पूरे कुरान के ऐन मुताबिक है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मैं 2 भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरी मेरी इतरत। असहाब का नाम नहीं लिया, असहाबा का नाम तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, जितनी भी लंबी उम्र है, आखिर असहाबा कराम तो ख़त्म हो जाते, कुरान अकेला होता। तो पहले 3 किताबें हैं, सहीफ़ें हैं, उनके साथ अहले बैत नहीं थी, लोगों ने रद्द बदल कर दिया, उनमें तहरीफ कर दी। इनके साथ अहले बैत थी, अहले बैत ने हर जगह हर मुकाम पर कुर्बानियाँ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन कुर्बानियों ने, और फिर कुर्बानियाँ और इल्म और फ़हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी औलाद में एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, तो ये मौजूद रहे। इंशाअल्लाह कुछ हफ्ते हम यही अहल बैत का जिक्र करेंगे। इमाम आले मकाम अलैहिस्सलाम के अभी भी बहुत सारे मनाक़िब हैं, आपके से फैज़ बरक़ात और हिकमत के मोती ले सकते हैं, लेकिन
अब हम इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे। आइंदा जुमा कुछ ज़िक्र होगा मौला अली शेर खुदा हैदर करार इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहहुल करीम तबर्रुक के लिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का, ये तबर्रुक के लिए थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। हम फिर ख़ास एक ऐसी हस्ती का जिक्र करेंगे कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत सैयदना इमाम हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम आप ही करबला में मौजूद थे और आपको अल्लाह ने बचाया। उनको ना कोई इमाम लिखता ना कोई तज़किरा करता, हालांकि इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े मुजद्दिद हैं, इतने बड़े फ़क़ीह हैं, इतने बड़े इमाम कि आपकी औलाद पाक में से गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला ये भी आपकी औलाद पाक हैं। और कराची में जो समंदर पर ये मज़ार पुरन वाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ज़ियारत करके आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रज़ियल्लाहु ताला आप भी आपकी औलाद पाक से हैं। हज़रत इमाम हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु ताला की औलाद पाक से हैं। और हुज़ूर दाता अली हजवेरी जैसी हस्ती भी आपकी औलाद पाक से हैं। और जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे वो भी आपकी औलाद पाक से हैं, जिनकी औलाद का इतनी सदियों बाद ये मकाम हो, उनके दादा का क्या मकाम होगा इमाम हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला। इंशाअल्लाह हमारे सुने पता नहीं क्यों इनका जिक्र नहीं करते, इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम का क्यों जिक्र नहीं करते। इंशाअल्लाह अब इन हफ्तियों का जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा शुरू करेंगे और कई हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तबर्रुक के लिए जारी रहेगा। वैसे तो सदियाँ भी ख़त्म हो जाएँ, इनके जिक्र ख़त्म नहीं होते। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अब सुनते हैं, पढ़ लें।